السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویڈیو لاگ ہے شہید کشمیر مقبول بٹ کی شہادت کے سلسلے میں 11 فروری 1984 کو جب انہیں پھانسی دی گئی تو اس وقت پاکستان کے روزنامہ جنگ کے ایک بڑے اخبار کے حیثیت سے اس کے ایڈیٹر شورش ملک نے اس توقع کا اظہار کیا، سوچا اس نے، اور ایک داریہ انہوں نے لکھا کہ مقبول بٹ کی پھانسی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا سرنگوں کر دیا جائے گا۔ تو انہیں جب وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اپنے غصے کا اظہار اپنے ایک آرٹیکل میں کیا، ایڈیٹوریل میں کیا۔ میں پہلے وہ چند الفاظ سنا دیتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اظہار یکجہتی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں کرنا کیسے چاہیے تھا۔ شورش ملک لکھتے ہیں کہ میرے دوست تیری زندگی کو مختصر کرنے والے بے شک طویل عمر پانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ مان لیا کہ آج تیرے سوگ میں 158 آزاد ملکوں میں سے، اس وقت 158 ہی ملک تھے آزاد ہوئے، 158 آزاد ملکوں میں سے کسی ایک کا پرچم سرنگوں نہیں، لیکن دنیا کے 3 ارب انسانوں کے سر تیرے احترام میں خم ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں شہید مقبول بٹ کے نام سے آج کا یہ ویڈیو ناصر، یہ ایک طرح کا درس ہوئیت۔ آج ان کی 38ویں برسی جو ہے وہ 11 فروری کو منائی جا رہی ہے۔ میں فی الواقعی بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کی خصوصی شفقت، محبت اور صحبت حاصل رہی ہے، جس کا تھوڑا علم جو ہے وہ میرے قریبی ساتھیوں کو تو ہے ہی، مگر میں آپ سب دوستوں کو، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، پیغام دور تک جائے گا، تو آپ سب کو ان کے میرے نام جو محبت نامے ہیں جو انہوں نے جیل سے لکھے، تو جب باقی ساتھیوں کے ان سے میں آپ اندازہ ہو جائے گا، تو میں ان کو اپنے لیے درس حریت کا درجہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نام خطوط جو ہے وہ اب نئی نسل کے سامنے بھی رکھوں۔ ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے میری کوشش ہوگی کہ ان کے خطوط جو تاریخ دان محقق ہیں ہمارے آزاد کشمیر میں سعید اسد صاحب، انہوں نے بڑی مشکلات کے ساتھ ان سب خطوط کو جمع کیا اور شعور فردہ نامی کتاب کے وہ کیا شائع۔ اسی طرح ایک اور ہمارے دوست خواجہ رفیق صاحب، انہوں نے بھی سفیر حریت کے نام سے جو ہے وہ ان خطوط کو قلم بند کیا ہے، اپنی کتاب میں شائع کیا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ دونوں کی کتابیں جو ہیں وہ حکومت پاکستان نے وہاں مظفر آباد میں امیر پور میں ضبط کی۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ آج جو مقبول بٹ کی خراج پیش کرنے کا یہ ابتدا جو ہے وہ میں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار، جس طرح میں نے ذکر کیا، جنگ کے ذریعے سے کروں گا۔ شورش ملک لکھتے ہیں یہ 11 فروری 1984 کے جنگ اخبار کی وہ ہے ایڈیٹوریل پیج۔ پیارے مقبول بٹ، دہلی میں ایک آزاد انسان کو پھانسی کے تختے سے اتارا گیا تو دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کو یوں لگا جیسے سولی پہ لٹک گئے۔ میرے رفیق، تم نے امن، آزادی اور محبت کے جو وعدے کیے تھے پورے کر دکھائے۔ تو ایک فانی انسان تھا، لیکن تیرا سایہ تاریخ کے اس اور اس طرف پھیلتا چلا جائے گا، کیونکہ تو فرسودگی، دولت پسندی، استحصال، ظلم، غلامی اور منافقت کے خلاف مینارہ نور بن گیا۔ تیرے رفیق تجھے ہمیشہ عزت و احترام اور محبت کا مستحق سمجھیں گے۔ مقبول، تم اپنی تاریخ کا ایک تسلسل ہو، لیبیا کے عمر مختار سے کشمیر کے مقبول بٹ تک۔ تم ہمارے ہو، غلامی جہاں کہیں بھی ہو، جس شکل میں ہو، جس کی بھی ہو اور جس روپ میں ہو، اس کے خلاف جدوجہد کی عملی تفسیر ہو۔ میرے وطن کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت تیرے نام کی لوریاں سنایا کریں گی، کیونکہ شورش ملک کا تعلق بھی غالباً جموں سے، کشمیر سے تھا، اور یقیناً تم اس ذات پاک کے سامنے سرخرو ہو گئے ہو
جس نے بنی نوع انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرانے کا درس دیا تھا۔ آج میں اس وقت انڈیا کی آبادی 65 کروڑ تھی۔ آج میں 65 کروڑ انسانوں کے دارالحکومت دلی میں ہونے والے المیہ پر رونے والا تنہا نہیں میرے دوست، آنسو غم کا مداوا نہیں بلکہ بصیرت اور بصارت کو چمکانے کا ذریعہ ہیں۔ تجھے پھانسی پہ لٹکانے والوں کو میں اپنی تاریخ کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے تیری کب سنی ہے کہ وہ میری سنیں گے۔ میں انہیں صرف ان کے ہیروز کے روبرو کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میں 65 کروڑ انسانوں کے ترجمان، دانشوروں، شاعروں، ادیبوں سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھگت سنگھ اور مقبول بٹ کے جرم میں کیا فرق ہے؟ کیا تمہارے لیڈر جواہر لال نہرو پر ناگپور میں چلنے والا مقدمہ مقبول بٹ کے مقدمے سے مختلف تھا؟ اگر بھگت سنگھ غلام ملک کا ہیرو اور آزادی کا نشان تھا تو مقبول بٹ ہیرو کیوں نہیں؟ اگر جواہر لال نہرو مجرم نہیں تھا تو مقبول بٹ مجرم کیوں؟ یہ تمہاری تاریخ کا حصہ ہے، تمہیں یقیناً یاد ہوگا۔ آج تمہارے ضمیر میں کوئی خلش، کوئی چبھن کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ظلم انسان کو سولی پہ لٹکا سکتا ہے لیکن ظلم انصاف نہیں بن سکتا۔ تاریخ نے اس کرۂ ارضی پہ کئی فرعون دیکھے ہیں لیکن آخرکار وہ نشان عبرت بن گئے۔ تو تاریخ کے بیٹے جب ان کھنڈروں کی سیر کو نکلتے ہیں تو ان میں سے صرف ظالموں کی کراہوں کی آوازیں آتی ہیں یا مظلوموں کے کہہ کے سنائی دیتے ہیں۔ میرے دوست، تیری زندگی کو مختصر کرنے والے بے شک طویل عمر پانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ مان لیا کہ آج تیرے سوگ میں 158 آزاد ملکوں میں سے کسی ایک کا پرچم بھی سرنگوں نہیں، لیکن دنیا کے 3 ارب انسانوں کے سر تیرے احترام میں خم ہیں۔ میرے دوست، تم نے ہمیں اللہ کے حوالے کیا، ہم نے تمہیں دل میں اتار لیا۔ تو ہر روز ہمارے دل کے افق پہ سورج کی طرح طلوع ہوتا رہے گا۔ شکریہ۔ روزنامہ جنگ، راولپنڈی۔ اب اس میں میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ جو بات کہنا چاہیں کہ تاریخ نے جو اس کرۂ ارضی پہ کئی فرعون دیکھے اور آخر میں وہ اس نشان عبرت بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بٹ صاحب کا وہ خط جو مجھے انہوں نے لکھا تھا سینٹرل جیل سے 5 جون 1981 کو پہلا والا خط جو تھا اس کو میں پڑھ کے آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ 5 جون 1981 سینٹرل جیل دلی، خط ان کا جو سید اسد صاحب نے اور رفیق صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں شائع کیا ہے، تو میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ایک طرح کا درس حریت ہے ہم سب کے لیے۔ ایک طویل ڈیئر مظفر راجہ، السلام علیکم۔ ایک طویل مدت کے بعد آپ کی خیریت کی اطلاع ملی۔ یہ بات تو خیر نہیں کہ آپ کی یاد ذہن سے محو ہوئی تھی یا یہ کہ آپ سے تعلق خاطر کمزور پڑ گیا تھا۔ تنہائی اور جبری فرقت کے اس عالم میں آپ جیسے اہل خلوص و وفا شار دوستوں اور عزیزوں سے وابستہ یادیں ہی میرے حوصلوں کی تقویت کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خلوص و محبت کے جو رشتے ہمارے درمیان برسوں سے چلے آ رہے ہیں اور جن کی آبیاری ہم خون جگر سے کرتے رہے ہیں، اس قدر پختہ اور لازوال ہیں کہ حالات کی ناپسندیدگی اور بعد مخالف کے تند و تیز طوفان ان کی استواری میں کوئی رخنہ پیدا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے محبت نامے سے ان یادوں کی تازگی دو چند ہوئی جنہیں اسیری کے عالم میں اب بھی میں سینے سے لگائے بیٹھا ہوں۔ بس اگر میں اس ضمن میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو اسے محض ایک ادائیگی رسم پہ معمول قرار نہ دیجیے گا۔ آپ نے چاہت کے باوجود
کچھ زیادہ نہ لکھنے کے سلسلے میں جس مجبوری کا اظہار کیا ہے اس کا مجھے بھرپور احساس ہے۔ بائیں ہمہ میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ دلوں کی باتیں جاننے کے لیے دلوں کی باتیں جاننے کے لیے ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ جذبات و احساسات کی ایک منفرد زبان ہوا کرتی ہے، انہیں سمجھنے اور پہچاننے کے لیے لمبی چوڑی تحریروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ آپ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے ہیں، اور جواباً میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق و یقین اور اس سے وابستہ جذبہ جہد و عمل میں متواتر اضافے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شاید یہی وہی دعائیں ابھی تک میرے ساتھ چل رہی ہیں، دعا کریں کہ میرے پائے استقلال میں کوئی لفظ لکھنا ہے۔ تو آگے چل کے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، آپ کو چونکہ بیت اللہ سے، ان دنوں میں سعودی عرب میں ہوتا تھا، آپ کو چونکہ بیت اللہ سے قرب کا شرف حاصل ہے، اس لیے بھی مجھے بھروسہ ہے کہ آپ ذوق یقین اور شوق عمل کی نعمت سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں سے صدیوں قبل انسانوں کو جسم و روح کی آزادی و بالیدگی کے سدا بہار پیغام سے نوازا گیا تھا۔ اب ان الفاظ سے مقبول بڑھ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ اس پیغام کی انقلابی انسپریشن سے اہل خلوص و وفا اب بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ جہالت، تاریکی اور جبر و غلامی کی علمبردار قوتوں سے نبرد آزما ہونے اور انہیں سرنگوں کرنے کے لیے ایمان و عمل کی شاندار روایتوں کو قائم کرنا ہی تو اس عظیم اسوائے حسنہ کی ایسنس ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی رفقا کا کارودیت کر چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے عزیزوں اور رفیقوں کی دعائیں اور جذبہ عمل و دار و رسن کی اس آزمائش میں ہم سبھی کو سرخروئی سے ہمکنار کرنے میں محمد و معاون ثابت ہوں۔ اپنی کوتاہیوں کا احساس ہی انسان کی عظمت و دانائی کی دلیل ہوا کرتی ہے، اس پر شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ احساس نہ ہو تو جہد و عمل کا صحیح تعین ناممکن بن جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ انسان کا ایمان اور جذبہ عمل قائم رہے تو ہزار ناکامیوں اور سیٹ بیک کے باوجود معال کار حصول مقصد کی مسرتیں اس کا مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ اور پھر بقول کسی شاعر کے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا ہے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہے، اگر ہارے بھی تو بازی مارنی۔ اس پر قرآن کی یہ بشارت ہمارے لیے کیا کم ہے کہ ولا تخنوا ولا تحزنوا وانتم العالمون ان کنتم مؤمنین۔ پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے کی سعادت نوازے، تاکہ ہم اس بشارت کے مستحقین میں شامل ہو سکیں، سچائی کے منکر سرنگوں ہوں اور اہل حق کو فتح و نصرت سے ہمکنار۔ بفضل عزی میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور ایام اسیری صبر و شکر کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ حالات و شرائط اسیری جو کہ تو ہیں، البتہ ایک ماہ قبل مجھے زندان خانے کے وارڈ نمبر 18 سے وارڈ نمبر 16 میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وارڈ کو جیل کی زبان میں پھانسی کوٹھی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ برسوں کی تنہائی کے بعد اب اس نئے وارڈ میں کچھ اور قیدیوں سے ملنے جلنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ یقیناً میری اسیری کے بارے میں کچھ زیادہ جاننے کے خواہش مند ہوں گے، مگر اس مختصر سے ایروگام میں ان تمام حالات و قوائف کا بیان ممکن نہیں۔ پھر اس اسیری کا رنج علم تو اب فطری سا لگ رہا ہے، اور بقول غالب رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ میری جانب سے آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام دوست احباب اور عزیزوں کے لیے خلوص و محبت بھرا سلام۔ امید ہے کہ آپ گاہے گاہے یاد کرتے رہیں گے تاکہ باہمی یادوں کی تازگی کو جاری رکھا جا سکے۔ خدا حافظ۔ آپ کا مخلص محمد مقبول بٹ۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ
ان کو جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے مشن پہ جو بھی ہے ان کا درس حریت اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری قوم کو آزمائش کے اس مرحلے سے کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ایک جو ابھی ڈیتھ سیل کا انہوں نے لکھا جہاں پہ وہ تھے، تو اس کے بارے میں آج ہی میں نے ہمارے ایک ساتھی صغیر صاحب سعودی عرب سے انہوں نے ایک ویڈیو جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے سے وہاں کے وہ شیئر کیے، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. اللہ حافظ.